سامعین حضرات، یہ پروگرام ریاض الدین قادری کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری فکر جو کچھ ہے فقط میرے بیاں تک ہے، ہماری فکر جو کچھ ہے فقط میرے بیاں تک ہے، مگر سرکار کا جلوہ مکاں سے لامکاں تک ہے، اور کوئی اندازہ کر سکتا نہیں اس گل کی عظمت کا، کوئی اندازہ کر سکتا نہیں اس گل کی عظمت کا، کھلا جو ہے مدینے میں مگر خوشبو یہاں تک ہے، اور فراز عرش اعظم فضائے لامکاں تک ہے، فراز عرش اعظم فضائے لامکاں تک ہے، خدا ہی جانے ان کی منزل رفعت کہاں تک ہے، خدا خود نور قرآن نور محبوب خدا نوری، خدا جانے یہ نوری سلسلہ پہنچا کہاں تک ہے، خدا ہی جانے حد منزل عرفاں کہاں تک ہے، خدا ہی جانے حد منزل عرفاں کہاں تک ہے، پتہ ہر شخص دیتا ہے پہنچ جس کی جہاں تک ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ خدا ہی جانے حد منزل عرفاں کہاں تک ہے، پتہ ہر شخص دیتا ہے پہنچ جس کی جہاں تک ہے، اور کسی کی طور سینہ تک کسی کی آسماں تک ہے، کسی کی طور سینہ تک کسی کی آسماں تک ہے، رسائی آپ کی لیکن حریم لامکاں تک ہے۔ چشم بینا نہ تو جلووں کو ماہو خاور کے دیکھ، دیکھنا ہے گر تجھے طلبوں کو پیغمبر کے دیکھ، ایک ہی سجدے میں ہو جائے ادا ساری قضا، ایک ہی سجدے میں ہو جائے ادا ساری قضا، آستانے مصطفیٰ پر جا کر سر کو رکھ کے دیکھ، اور یا رسول اللہ آسماں گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، یا رسول اللہ آسماں گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب، اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا، اور یا رسول اللہ گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، یا رسول اللہ گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، ہر ذرہ چمک اٹھا مہتاب ضیاء بن کر، ہر ذرہ چمک اٹھا مہتاب ضیاء بن کر، فضا کو جگمگایا آپ نے شمس الضحیٰ بن کر، ایسا نور کہ جس نور کی خیرات سے یہ چاند ستارے چمکتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف میں داخل ہوئے تو آپ کے نور سے مدینہ منورہ کے در و دیوار چمکنے لگے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور ہیں، اور یہ نور پہلے حریم ناز میں تھا، پہلے حریم ناز میں تھا، حریم ناز سے چوتھے حجاب سے آسمان دنیا پر، آسمان دنیا سے یہ نور حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی میں آیا۔ میرے نبی پاک کا پورا شجر نسب پاک یہ ہے کہ میرے نبی کا نور حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، حضرت آدم سے جناب شیش میں آیا، شیش سے یانس میں، یانس سے کینان میں، کینان سے میلائل میں، میلائل سے بیارد میں، بیارد سے ادریس میں، ادریس سے متوشر میں، متوشر سے نمک نیک نام میں، نمک نیک نام سے نوح علیہ السلام میں، نوح علیہ السلام سے سام میں، سام سے ذوالحاد میں، ذوالحاد سے سالک میں، سالک سے عابر میں، عابر سے داتا میں، داتا سے راوا میں، راوا سے ساور میں، ساور سے ناخور میں، ناخور سے تاروخ میں، تاروخ سے جناب ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام میں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا
علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیدار میں، کیدار سے یوام میں، یوام سے یمل میں، یمل سے حوام میں، حوام سے صالح میں، صالح سے سلمان میں، سلمان سے حیلسا میں، حیلسا سے الیسا میں، الیسا سے العاد میں، العاد سے الابا میں، الابا سے عدنان میں، عدنان سے ماد میں، ماد سے نزار میں، نزار سے نظر میں، نظر سے الیاس میں، الیاس سے مدرکہ میں، مدرکہ سے خزیمہ میں، خزیمہ سے کنانہ میں، کنانہ سے نظر میں، نظر سے مالک میں، مالک سے فہر میں، فہر سے غالب میں، غالب سے لوح میں، لوح سے کعب میں، کعب سے مرہ میں، مرہ سے کلاب، کلاب میں، کلاب سے قصی میں، قصی سے عبد مناف میں، عبد مناف سے ہاشم میں، ہاشم سے عبد المطلب میں، عبد المطلب سے جناب عبداللہ میں، اور جناب عبداللہ سے محمد رسول اللہ، ماشاء اللہ۔ تو یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا اجمالی خاکہ کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور پاک کن کن کے پاس جلوہ گر رہا، یعنی ہمارے نبی کے نور کے کون کون امین ہوئے، نور مصطفیٰ کن کی پیشانی میں جگمگاتا رہا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ کے ذریعے سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے حضرت آمنہ میں، اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو پیر کے دن مکہ شریف میں اس خاکدانِ گیتی پر تشریف لائے۔ اب میلاد کا مقصد، میلاد کا پیغام اور میلاد کا تقاضا، صبح صادق کے وقت ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ تھی، 20 اپریل 571 عیسوی تھی۔ حضور کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، آپ کا وصال ہو چکا تھا۔ آپ اپنی والدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کی گود میں نور بانٹتے ہوئے جلوہ گر ہوئے۔ 3 دن تک آپ نے اپنی والدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کا دودھ نوش فرمایا۔ اس کے بعد حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 1 ہفتہ تک آپ کو دودھ پلایا۔ پھر اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کو اپنے ساتھ لے کر کے گئی اور 5 سال تک اپنے پاس رکھی، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 5 سال تک حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں رہے۔ پھر حضور اپنے گھر والدہ کے پاس آ گئے۔ مدینہ منورہ کا پہلا سفر جو پیارے آقا نے اپنی والدہ کے ساتھ پہلا سفر کیا، اس وقت سرکار کی عمر شریف 6 سال کی تھی۔ 6 سال کی عمر میں، جس میں آپ کی والدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کا انتقال مقام ابوا میں ہوا، آپ کی والدہ کی خادمہ برکت بنت ثعلبہ، جس کا مشہور نام ام ایمن ہے، اس نے حضور کو واپس مکہ شریف پہنچایا اور آپ کے مشفق دادا حضرت عبد المطلب کی کفالت میں دیا۔ پھر آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 8 سال کی تھی۔ دادا کے انتقال کے بعد کفالت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ ابو طالب نے کیا۔ آپ نے پہلا سفر اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کا کیا، جس وقت آپ کی عمر شریف 12 سال کی تھی۔ 12 سال کی عمر میں اپنے چچا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب کے ساتھ آپ نے ملک شام کا سفر کیا۔ سرکار کی عمر شریف اس وقت 12 سال تھی۔ لوگوں کو
اور 15 سال کی عمر میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کے سارے سرداروں کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ کوئی گلی میں لٹ جاتا ہے، کوئی بازار میں لٹ جاتا ہے، کوئی جنگل میں لٹ جاتا ہے، آؤ ہم معاہدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد کوئی کسی کو نہیں لوٹے گا۔ سرکار نے 15 سال کی عمر شریف میں مکہ کے بڑے بڑے رئیسوں کو، سرداروں کو جمع فرما کر کے یہ پہلا معاہدہ کیا کہ لوگ سامان تجارت کے لیے جاتے ہیں یا آتے ہیں، گلی بازار میں سامان چوری ہو جاتا ہے، لوگ قافلے کو لوٹ لیا کرتے ہیں، تو آؤ ہم سب مل کر کے یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد کسی کا سامان نہیں لوٹیں گے۔ سرکار کا مکہ شریف میں 15 سال کی عمر شریف میں سردار مکہ کے ساتھ یہ پہلا معاہدہ ہوا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے یہ معاہدہ کروایا جس کا تاریخی نام کتب تاریخ میں حلف الفضول کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ایک فلاحی معاہدہ تھا، کامیابی کا ایک راستہ تھا جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 15 سال کی عمر شریف میں کیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور کا نکاح 25 سال کی عمر شریف میں ہوا۔ جب سرکار کا پہلا نکاح حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا تو پیارے آقا کی عمر شریف اس وقت 25 سال کی تھی، اور حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر شریف اس وقت 40 سال کی تھی۔ مکہ والوں نے 30 سال کی عمر شریف میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق و امین کا خطاب دیا، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف جب 30 سال کی ہوئی تو مکہ کے سارے لوگ آپ کو صادق یعنی سچے اور امین یعنی امانت دار کہا کرتے، صادق و امین کہہ کر کے مکہ کے لوگوں نے پکارنا شروع کیا۔ 33 سال کی عمر شریف میں حضور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر غیبی اسرار و رموز کھلنے شروع ہو گئے۔ جب سرکار کی عمر شریف 33 سال کی ہوئی تو غیبی اسرار و رموز کا کھلنا شروع ہوا۔ حجر اسود کو خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت جب باہر نکالا تو دیوار کعبہ میں لگانے کے لیے اختلاف ہو گیا۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ یہ کام مجھ سے ہو۔ فیصلہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہ حجر اسود کو چادر میں ڈال کر فرمایا سارے سردار چادر کو پکڑ لو اور اٹھاؤ، میں اسے اس کی جگہ پر رکھ دیتا ہوں تاکہ یہ سعادت سے کوئی محروم نہ رہ سکے۔ یہ اس وقت ہوا جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 35 سال کی تھی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اتنا بڑا کام تھا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام شروع تھا، اب حجر اسود کو وہاں سے نکال کے رکھا گیا، اب اس جگہ پہ لگانا تھا، تو سارے مکے کے سردار اور رئیسہ مکہ یہ کہہ رہے کہ یہ کام ہم کریں گے۔ آپس میں جنگی تلوار نکلنے والی تھی، لوگ ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہونے والے تھے، مگر سرکار نے جو فیصلہ فرما دیا ایک چادر بچھاؤ، اس پہ میں رکھ دیتا ہوں، سب لوگ اسے اٹھاؤ اور اس کی جگہ پہ میں لگا دیتا ہوں۔ تو جو اختلاف ہو رہا تھا سرکار کے اس فیصلے سے اتنا بڑا جنگ ختم ہو گیا اور لوگوں نے سرکار کے اس فیصلے کی بہت تعریف کی۔ تو یہ اس وقت ہوا جب سرکار کی عمر شریف 35 سال کی تھی۔ 37 سال کی عمر میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غار حرا میں خلوت اختیار کرنی شروع فرما دی۔ جب سرکار کی عمر شریف 37 سال کی ہوئی تو سرکار تنہائی میں غار حرا میں جا کر کے اللہ کی عبادت و ریاضت میں وہیں مصروف رہنا اور زیادہ غار حرا میں تنہائی میں بیٹھے رہنا آپ نے یہ کام اختیار فرمایا۔ سرکار کی عمر شریف اس وقت 37 سال کی تھی۔ اور پھر ربیع الاول شریف کے مہینے میں ہی جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 40 سال کی ہوئی، ظاہر سی بات ہے سرکار دنیا میں تشریف لائے، ربیع الاول کا مہینہ تھا
تو 40 سال عمر شریف کا جب پورا ہوگا تو بھی ربیع الاول کا ہی مہینہ ہوگا. تو جب ربیع الاول شریف کے مہینے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 40 سال کی ہوئی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت جبریل آئے، اللہ کا پیغام لائے اور لوگوں میں نبوت و رسالت کے اعلان کا پیغام سنایا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اپنی جوزہ تمام مومنوں کی ماں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے بتایا اور فرمایا، اے خدیجہ زملونی، مجھے چادر اڑھاؤ، مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے، ٹھنڈک لگ رہی ہے، میں خوف سا محسوس کر رہا ہوں. تو وہ غم گسار بیوی نے جو جواب ارشاد فرمایا، حضرت سیدہ خدیجہ نے کہا کہ آپ غریبوں کے کام آتے ہیں، آپ دکھیوں کے کام آتے ہیں، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی ہے. پیارے آقا کی ڈھارس بندھائی اور پھر آغاز نزول قرآن ہوا اور پھر نمازیں فجر کی اور عصر کی 2 رکعتیں اعلان نبوت کے پہلے سال ہی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر فرض ہو گئی تھی. آغاز نزول قرآن بھی رمضان شریف کے مہینے میں شروع ہوا، جمعرات کا دن تھا، اعلان نبوت کا پہلا سال تھا. پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعوت اسلام دار ارقم میں دینے لگے. مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف جب 43 سال یعنی 43 سال کی 43 سال کی ہوئی تو 40 افراد نے اس وقت تک اسلام قبول کیا تھا. سرکار کی عمر شریف کے جب 43 سال تھے تو اس وقت تک صرف 40 افراد نے اسلام قبول کیا. 39ویں شخص جنہوں نے 39ویں جو کلمہ پڑھے وہ اس شخصیت کا نام پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 39ویں نمبر پر اسلام قبول کرنے والی ذات کا نام حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور 40ویں شخصیت کا نام حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. 40ویں نمبر پر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول فرمایا اور ان کے اسلام لانے سے اسلام کو تقویت ملی اور اب کھلم کھلا عبادت و تبلیغ ہونے لگی. اسلام تلوار کے زور سے نہیں، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے. اسلام پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار سے پھیلا ہے. اسلام پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ سے پھیلا ہے. مسلمانوں کو جب مکہ میں ستایا گیا تو پہلی ہجرت مسلمانوں نے حبشہ کی طرف کیا. اس وقت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 45 سال کی تھی اور اعلان نبوت کیے ہوئے 5 سال ہو چکے تھے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف جب 47 سال کی ہوئی تو کفار نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سوشل بائیکاٹ کر دیا، سماجی بائیکاٹ کیا اور 3 سال تک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شعب ابی طالب میں اپنے خاندان والوں اور غلاموں کے ساتھ وہاں مقیم رہے. جس چمڑے پر لکھ کر وہ معاہدہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکایا گیا تھا اس چمڑے کو دیمک چاٹ گئی. 3 سال تک بڑا کٹھن دور گزرا. یعنی مکہ شہر میں جتنے مکے کی آبادی تھی وہاں کے سردار اور رئیس اور عام انسان تھے، سارے لوگوں نے سماجی بائیکاٹ کیا. یعنی مسلمانوں کا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، آپ کے خاندان کا، جس میں کہ آپ کے چچا ابو طالب بھی شامل رہے، مولا علی شیر خدا بھی شامل رہے. اتنا کٹھن دور گزرا کہ ان سے بات چیت نہیں، ان سے لین دین نہیں، کھانے پینے کا انہیں سامان کوئی باہر سے
تجارتی قافلہ آئے تو پہنچ نہ جائے. بہت اسلام کا کٹھن زمانہ یہ 3 سال کا گزرا ہے کہ آپ اس کٹھنائی کو سوچ نہیں سکتے ہیں. تصور میں لانے سے انسان کی جسم و روح کانپ جائے, جس سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اور جنہوں نے اسلام کا کلمہ پڑھا تھا ان تکالیف سے گزرنا پڑا ہے. اور وہ جو معاہدہ کیا گیا تھا اس معاہدے کے اس چمڑے پہ لکھا ہوا تھا اسے جو ہے تو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا گیا تھا, اور اس چمڑے کو دیمک چاٹ گئی اور وہ خود گر گیا, اور پھر وہ معاہدہ ختم ہوا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر مکہ شریف میں آئے. یہ آپ کی عمر شریف کا 50واں سال تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سرکار کی عمر شریف جو ہے شروع ہوئی تھی 50 سال کی شروع تھی, 50واں سال تھا, اور اعلان نبوت کا 10واں سال تھا. سبحان اللہ. سرکار کو اعلان نبوت کیے ہوئے 10 سال ہو گئے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی سال یعنی سرکار کی عمر شریف کا 50واں سال شروع ہے. آپ شاب ابی طالب سے باہر تشریف لائے. سرکار کی عمر شریف کا 50واں سال شروع ہے, اعلان نبوت کا 10واں سال شروع ہے. شاب ابی طالب سے جب باہر نکلے ہیں اسی سال پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب اور حضور کی زوجہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یکے بعد دیگرے انتقال ہو گیا. یہ بڑا غم کا سال رہا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سال کو عام الحزن یعنی غموں کے سال کے نام سے یاد کرتے رہے. ایک تو وہ مشفق چچا کہ جب تک حیات میں رہے سینہ سپر بن کر کے, ایک ڈھال بن کر کے سارے کفاروں کے سامنے, مکے کے سرداروں کے سامنے کھڑے رہے, کہ کسی کے اندر ہمت نہیں تھی کہ وہ سرکار کی آنکھوں میں آگ ڈال کر کے کوئی بات کہہ سکے. تو وہ مشفق اور مہربان چچا کا انتقال اسی سال ہوا جب آپ شاب ابی طالب سے باہر نکلے. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب ابو طالب کا انتقال ہو گیا, اس کے چند مہینوں کے بعد ہی سرکار کی بہت ہی پیاری غم گسار رفیق حیات اور اسلام کا جس کا احسان اسلام پہ بہت زیادہ رہا, حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بے پناہ الفت و محبت فرمایا کرتے تھے. ایک بار حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کیا ہمیشہ اس بوڑھی عورت کی تعریف کرتے رہتے ہیں؟ تو سرکار ناراض ہو گئے تھے اور فرمایا یا عائشہ تم اس وقت کے ساتھی ہو جب ہمارے پیچھے 100 200 2000 آگے پیچھے لوگ چل رہے ہیں, مگر وہ میری بیوی خدیجۃ الکبریٰ تھی کہ جب زمانے نے مجھے ٹھکرایا تھا اس نے مجھے اپنایا تھا. اور اس کے بعد سرکار نے فرمایا کہ اے عائشہ مجھے ختیجہ کے بارے میں تکلیف نہ دیا کرو, میں اس بیوی کی تعریف کیوں نہ کروں جس بیوی کے شکم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے فاطمہ جیسی بیٹی عطا فرما دی ہے, اور اس کی نسل سے مجھے اللہ نے حسن و حسین جیسا بیٹا عطا فرما دیا. تو اسی سال حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا. یہ دونوں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت کرنے والے تھے, سرکار سے بے پناہ محبت کرنے والے تھے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سال کا نام عام الحزن رکھا, یعنی دکھوں کا سال نام رکھا, غموں کا سال. پھر حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جب وقت اخیر آیا, جب اس دنیا سے آخری وقت آیا, تو انہوں نے اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجا اور کہا جاؤ اپنے والد سے کہو کہ مجھے چادر رحمت عطا فرما دیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئی اور کہا کہ والد محترمہ نے چادر رحمت مانگا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بیٹی فاطمہ جاؤ اپنی والدہ سے کہو یہ چادر کیوں مانگ رہی ہیں. یہ وہ چادر تھی جس چادر کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نزول وحی کے وقت اپنے جسم اقدس پہ رکھا کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ جو چادر مانگ رہی تھی سیدہ خدیجہ, یہ وہ چادر تھی جب قرآن نازل ہوتا تھا تو سرکار اپنے جسم اطہر پر, جسم نازنین پر اس چادر کو رکھا کرتے تھے. تو سیدہ فاطمہ حاضر نے کہا کہ ابا جان
امی جو ہے یا رسول اللہ امی جو ہے تو چادر مانگ رہی ہے. تو سرکار نے فرمایا بیٹی فاطمہ اپنی ماں سے جا کے پوچھو یہ چادر کیوں مانگ رہی ہے, کیا کرے گی, کس لیے مانگ رہی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے گئی اور پیارے آقا بھی پیچھے پیچھے چلے آئے. سبحان اللہ. اور حضرت فاطمہ آئی, سرکار بھی پیچھے پیچھے آ گئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ میری زندگی کے آخری لمحات چل رہے ہیں. کیا فرمایا کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ میری زندگی کے آخری لمحات چل رہے ہیں, میرا وقت آخر ہے اور یہ میری تمنا ہے کہ آپ مجھے یہ چادر عطا فرما دیں اور بعد وصال مجھے اس چادر میں کفن دیا جائے. اب سنیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لفظ, آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا اے خدیجہ تو نے یہ چادر مانگی ہے, لاؤ عرت تو جلدی لآتیتہ. سرکار فرماتے ہیں اگر تو میری جلد بھی مانگ لیتی تو وہ میں بھی تجھے پیش کر دیتا. اس وقت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 50 سال کی تھی. 50 سال کی عمر شریف میں 3 بڑے واقعات رونما ہوئے. ایک تو شابی ابی طالب سے باہر آنا, پھر اس کے بعد ہی جو ہے تو حضرت علی کے باپ کا انتقال, سرکار کے سگے چچا ابو طالب کے انتقال ہو جانا, پھر اس کے کچھ دنوں کے بعد سرکار کی غم غصہ رفیق حیات تمام مومنوں کی ماں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کر جانا. یہ سرکار کی عمر شریف کا 50واں سال چل رہا تھا. جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 52 سال کی ہوئی اور اعلان نبوت کا 12واں سال تھا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج عطا ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ. سرکار کی عمر شریف کا 52 سال شروع تھا اور اعلان نبوت کا 12واں سال شروع تھا. تو سرکار کو یہ معراج شریف کا واقعہ پیش آیا جو ہم ہمیشہ سنتے رہتے ہیں. قرآن مقدس میں اس واقعے کا ذکر بھی ہے. پہلے 2 نمازیں فرض تھی اور اب 3 اور ہوئی اور 5 نمازیں فرض ہوئی. لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو نماز فرض تھی وہ 6 تھی. 6 نمازیں فرض پڑھتے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. 52 سال کی عمر شریف میں مدینہ کی 18 لوگوں نے اسلام قبول کیا. ایک تو یہ معراج کا واقعہ پیش ہوا کہ پہلے 2 وقت کی نمازیں تھیں, اس کے بعد 3 وقت. اور اب وہ تفصیلی واقعہ ہے کہ 50 نمازیں فرض ہوئی اور اس کے بعد وہ سب معراج کے تعلق سے آپ سنتے رہتے ہیں. 50 کا 5 ہو گیا کہ پڑھیں گے 5 اور سوا 50 کا ہوگا, ایک الگ معاملہ ہے. ابھی میں معراج شریف کی طرف نہیں بلکہ میلاد شریف کی طرف آگے لے کے چل رہا ہوں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب عمر شریف کا یہ 52 سال شروع تھا, اعلان نبوت کا 12واں سال ہے, تو مدینہ شریف کی 18 لوگوں نے اسلام قبول کیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے مکہ شریف میں مدینہ شریف کے 18 لوگ آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا. اس وقت اس کو جو ہے تو بیعت عقبہ اولا کہتے ہیں. یہ جو لوگ آئے تھے اس کو بیعت عقبہ اولا کہتے ہیں. اس کے بعد جو ہے تو یہ 18 لوگ اسلام قبول کر کے گئے. اس کے بعد پھر 72 لوگوں نے اسلام قبول کیا. پھر 53 سال عمر شریف شروع ہوئی. سرکار کی عمر شریف کا 53 سال تھا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلان نبوت کا 13واں سال شروع ہو گیا. جب سرکار کی عمر شریف کا 53 سال شروع ہوا تو اعلان نبوت کا 13واں سال شروع تھا. مکہ معظمہ سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کے بعد 14ویں سال 17 صفر کو ہجرت کیا مکہ سے مدینہ شریف کی طرف. سبحان اللہ. مکہ سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرمایا اور 14واں سال اعلان نبوت کا شروع ہوا اور 12 ربیع الاول شریف کو پیر کے دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبا میں تشریف لائے. مدینہ شریف سبحان اللہ. سرکار جب مدینہ شریف بھی تشریف لے گئے ہیں تو وہ بھی ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا, 12 تاریخ تھی, پیر کا دن تھا. سبحان اللہ. فرضیت جمعہ کا حکم ہوا.
اب جب آپ قباء شریف میں تشریف لائے تو وہاں پر جمعہ کی نماز فرض ہوئی، فرضیت جمعہ کا حکم ہوا، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام ہوا۔ اس وقت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف کا 54 سال شروع تھا۔ سبحان اللہ۔ مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، یہ جو 22 ربیع الاول تھی اور ہجرت کا پہلا سال تھا، سرکار تشریف لے گئے ہجرت۔ ابھی جو ہجری چل رہی ہے، جو اردو تاریخ سال، وہ کیا ہے 1442، ابھی کتنا ہے 1442 ہجری، اور سرکار جب وہ 1442 ہجری ابھی شروع ہے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مسجد نبوی کی تعمیر، مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، وہ آپ کی عمر شریف کا 54 سال شروع تھا، اور نبوت کا 14واں سال تھا، اور اسلامی سے اعتبار سے ہجرت کا پہلا سال تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر 15 شعبان 2 ہجری کو تحویل قبلہ کا حکم نافذ ہوا، 2 ہجری کو تحویل قبلہ کا حکم نافذ ہوا۔ اب آج آج کل جو ہے تو لوگ ایک اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ لوگ محفل میلاد میں سرکار کی آمد کی خوشی میں 80,000 90,000 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، کیا ضرورت ہے اتنا خرچ کرنے کی اور اتنے پروگرام کرنے کی؟ محفل میلاد کے نام پر بڑے بڑے علماء کو بلانا، ان سے پروگرام کرانا اور ان کو نذرانہ دینا، ان کو تحفہ دینا، ارے یہی پیسہ اٹھا کر کے کسی غریب کو دے دو تو اس کی بچی کی شادی ہو جائے گی، اس کے گھر کا خرچہ ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں جو کام تم یہ میلاد کے نام پر کہنے کے موقع پر تم کرنے کے موقع پہ کہہ رہے ہو کہ کیا ضرورت ہے 50,000 روپیہ خرچ کر کے محفل میلاد کرنے کی، کسی غریب کو دے دو بھلا ہو جائے گا، تو جب تم 50,000 کا موبائل جیب میں لے کے گھوم رہا تھا تب غریب کی بچی یاد نہیں آئی؟ جب تم نے 1 کروڑ روپے کا بنگلہ بنایا تب غریب کی بچی یاد نہیں آئی؟ جب تم نے اپنی بیٹی کی شادی میں لاکھوں روپے کھانے کے نام پہ خرچ کیا تب غریب کی بچی یاد نہیں آئی؟ صرف غریب کی بچی یاد آتی ہے تو میلاد کے نام پر۔ اب جو ہے تو لوگ بس یہ اعتراض ہوتا ہے کرتے ہیں، ارے ٹھیک ہے، اب آج بتاؤ کہ قبلے کا احترام ہے نا، کتنا احترام ہے خانہ کعبہ کا؟ خانہ کعبہ کا احترام ہے کہ ادھر پیٹ کر کے، ادھر چہرہ کر کے آپ قضائے حاجت نہیں کر سکتے۔ قبلے کا احترام اتنا ہے کہ ادھر آپ تھوک نہیں سکتے، یہ قبلے کا احترام ہے۔ مگر یہ سارا احترام اس وجہ سے ہے، قبلہ کو قبلہ بنایا کس نے؟ قبلہ کو قبلہ بنایا کس نے؟ اس کا احترام بتایا کس نے؟ قرآن کہہ رہا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلة ترضاها۔ اے محبوب، ہر ایک کا قبلہ میری مرضی سے بنا، ارے رخ پھیرنا تیرا کام ہے، قبلے کو بدل دینا میرا کام ہے۔ مصطفیٰ نے چہرہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کیا تو قبلہ بن گیا، اس کا اتنا احترام ہے، اور جس کے رخ کرنے کی وجہ سے وہ قبلہ قابل احترام بنا، اس چہرہ کرنے والے کا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا۔ آج خانہ کعبہ کے اوپر جو غلاف چڑھتا ہے وہ کتنے کا چڑھتا ہے معلوم ہے؟ سال بھر کمپنی کام کرتی ہے، سونے کے تار سے وہ بنا جاتا ہے، اور میرا خیال ہے ہندوستانی کرنسی کے اعتبار سے کم 10 کروڑ کی چادر چڑھتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ پتہ چلتا ہے یہ عام گھر نہیں، اللہ کا گھر ہے، یہ خانہ کعبہ ہے، یہ قبلہ ہے۔ ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ چلو 10 کروڑ کا چڑھا، بہت اچھا چڑھا، تو کیا وہاں تم کو یہ سمجھ میں نہیں آتا 10 کروڑ کی بجائے 10 لاکھ کا چڑھاتے؟ مگر احترام وہاں ہے، ہمیں خوشی ہوگی کہ خانہ کعبہ پر غلاف 10 کروڑ کا نہیں 50 کروڑ کا چڑھ جائے، ہمیں خوشی ہوگی۔ ارے جس نے قبلے کو قبلہ بنایا 50 لاکھ اگر 50,000 ان کے میلاد پہ خرچہ ہو، تمہیں تکلیف ہو جاتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا خوشی۔ تو ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آتا یہ تکلیف تمہیں غریب کی بچی کی محبت ہے یا مصطفیٰ سے بغض و عداوت ہے؟ مجھے تو ایسا لگتا کہ یہ تیرے دل میں غریب کی بچی کی محبت نہیں ہے، مصطفیٰ کے میلاد کی بغض و عداوت ہے۔ اس لیے ایمان و عقیدہ درست کر لو کہ محفل میلاد پر بھی خرچہ کرو،
غریب کی بیٹی کو بھی تو اس کے گھر پر بھی خرچہ کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جب اعلان نبوت پہلی ہجری ہے، پہلی ہجری ہجرت کا پہلا سال ہے. اب اس پہلے سال میں جو ہوا، مسجد نبی کی سنگ بنیاد ہوئی اور 22 ربیع الاول تھی اور یکم ہجری تھی. پھر 15 شعبان 2 ہجری کو تحویل قبلہ، پہلے نماز ہوتی تھی بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے، مگر 2 ہجری کو شعبان کی 15 تاریخ کو قبلے کی تحویل یعنی اس کا حکم نافذ ہوا. سرکار نے بیت المقدس کی جگہ مسجد حرام کی طرف چہرہ کر کے قبلہ بدل گیا. پھر اسی سال فرضیت روزہ اور فرضیت زکوٰۃ اور فرضیت جہاد کا بھی حکم نافذ ہوا. نماز عید کی ادائیگی یکم شوال کو 2 ہجری میں ہوئی. اسلام کی پہلی جنگ مارکے بدر میں ہوئی جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 55 سال کی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مارکے احد اور حرمت شراب یہ 56 سال کی عمر شریف میں ہوئی. صحابہ کرام کے کاریوں کی شہادت جو ہوئی یہ سرکار کی عمر شریف کا 57 سال شروع تھا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 57 سال کی عمر شریف تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صحابہ کرام کی کاریوں کی شہادت ہوئی. غزوہ خندق جب ہوا اس وقت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 58 سال تھی اور یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے. زنا، لعن، کذب کا حکم نافذ ہوا، پردے کا حکم آیا اور جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 59 سال کی تھی صلح حدیبیہ کا واقعہ ذی القعدہ کے مہینے میں 6 ہجری کو ہوا. فتح قلعہ خیبر، دنیا کے حکمرانوں بادشاہوں کے نام خطوط دعوت اسلام کے لیے یہ 7 ہجری کا واقعہ ہے اور یکم محرم الحرام کا دن تھا. 20 رمضان مبارک اور 8 ہجری کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ شریف کو فتح فرما لیا تھا. سبحان اللہ سبحان اب اللہ. یہ مکہ کا واقعہ ہجرت کے 8ویں سال 8 ہجری کو ہوا اور جس شہر سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تنہا گئے تھے اور آج سرکار نے 10,000 کا لشکر جرار لے کر اس کو فتح فرما لیا. اسلامی حکومت کا قیام، حکام کا تقرر، فوجوں کی آراستگی، سیاسی انتظام، غیر مسلموں سے سلوک. اس وقت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 60 سال کی تھی اور ہجرت کی 8 ہجری تھی. صدقات زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے عامل مقرر کیا، یہ 9 ہجری کی بات تھی اور سرکار کی عمر شریف 61 سال کی تھی. واقعہ تبوک سے بھی اور 9 ہجری کو اسی سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے روانہ فرمایا. مختلف ممالک یمن، بحرین، عمان، یمامہ اور بہت سارے ملکوں تک اسلام کے احکام پہنچے اور 10 ہجری کو حجۃ الوداع کا خطبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو دیا. یہ امت کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری خطاب تھا. اس کے 61 دن کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری دنیا سے پردہ فرمایا. وصال سے 5 دن قبل امت سے خطاب فرمایا اور جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال فرمایا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 63 سال کی تھی. پیر کا دن تھا، چاشت کا وقت تھا. ربیع الاول کی تاریخ میں اختلاف ہے، 7 جون کی تھی. 32 گھنٹے تک ظاہری زیارت کے لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد اطہر موجود رہا. اس کے بعد منگل اور بدھ کی درمیانی رات کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین ہوئی. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 21 اپریل 571 عیسوی 12 ربیع الاول پیر کو صبح 4:45 مکہ مکرمہ میں اس خاکدان گیتی پر جلوہ گر ہوئے. آپ کی ٹوٹل ظاہری زندگی 22,330 دن یعنی 63 سال 4 دن. اعلان نبوت کے بعد
اعلانی نبوت کے بعد ٹوٹل ظاہری زندگی 8156 دن یعنی 23 سال۔ پیارے آقا علیہ السلام کے والد کا نام حضرت عبداللہ، والدہ کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، دادا کا نام حضرت عبد المطلب، دادی کا نام فاطمہ بنت عامر، نانا کا نام وہب، نانی کا نام درہ۔ آپ کے ازواج مطہرات کی تعداد 11، شہزادے 3، شہزادیاں 4، چچا 14، پھوپھیاں 6، دور شریک بھائی 6، دور شریک بہنیں 3، داماد 3، نواسے 5، نواسیاں 7، مؤذن 4، پہرے دار 9 اور غلام 40 تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو عشق مصطفیٰ میں نعتیں سنا رہے ہیں، جو عشق مصطفیٰ میں نعتیں سنا رہے ہیں، بگڑی ہوئی وہ اپنی قسمت بنا رہے ہیں۔ حور و ملائکہ سب کہنے لگے مچل کر، بی بی آمنہ کے گھر میں سرکار تشریف لا رہے ہیں۔ یہ معجزہ خدا نے ان کو عطا کیا ہے، سورج کو میرے آقا واپس بلا رہے ہیں۔ بزم جہاں میں دیکھو دونوں جہاں کے والی، ہم سب کے پیارے آقا تشریف لا رہے ہیں۔ ان کی رسائی دیکھو، انسان تو ہے انسان، بے جان پتھروں کو کلمہ پڑھا رہے ہیں۔ روزے پہ ہے بلایا سرکار نے جنہیں، وہ پڑھتے درود دیکھو طیبہ کو جا رہے ہیں۔ مختار دو جہاں رب نے انہیں بنایا، صدقہ نظامی ان کا ہم آج کھا رہے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں، نعت رسول اکرم ہم گنگنا رہے ہیں۔ خوشیاں مناؤ مل کر اے مومنو، جہاں میں ہم سب کے پیارے آقا تشریف لا رہے ہیں۔